نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. درس نمبر 64 سورہ بقرہ آیت نمبر 97. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ترجمہ معرف القرآن. کہہ دو کہ کون ہے دشمن جبرائیل کا کہ بے شک اس نے تو اتارا اس کو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے، تو تصدیق کرنے والا ہے اس کا، اور اس کے آگے ہے اور ہدایت اور خوشخبری ہے مان جانے والوں کے لیے. تفسیر اشرفی. کیسے احمق یعنی بیوقوف ہے یہودیوں میں سے عبداللہ ابن سریہ اور اس کی بات ماننے والے لوگ جو حضرت جبرائیل کو اپنا دشمن اس بنا پر یعنی وجہ سے کہتے ہیں کہ قوم یہود پر جتنے عذاب آئے وہ حضرت جبرائیل ہی لائے. یہودیوں نے اپنے نبی سے سن لیا تھا کہ بیت المقدس کی فلاں یعنی فلانی قوم میں ایک شخص پیدا ہوگا جو لوٹ لے گا اور یہودیوں کا قتل عام کرے گا. وہ لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام بخت نصر تھا. یہودیوں نے چاہا کہ اس کو بچپن ہی میں مار ڈالے، لیکن جب سب بارادہ قتل کرنے کے ارادے سے اس تک پہنچے تو جبرائیل تھے جنہوں نے اس کو قتل سے بچا لیا، اور بالآخر میں اس کے ظلم سے یہودی خانمہ یعنی برباد ہو گئے. اب بھی وہ جبرائیل ہی ہے جو پیغمبر اسلام کے پاس آ کر ہماری رسوائی یعنی بے عزتی کی داستان بتا جاتے ہیں اور ہمارے بھید کو کھول دیتے ہیں. ہم لوگ تو میکائیل کو پسند کرتے ہیں اور جبرائیل کو جنم کا اپنا دشمن جانتے ہیں. چونکہ ہمارے ضد یعنی ورد میں وہ قرآن لے کر آتے ہیں تو ہم دشمن کی لائی ہوئی کتاب کو نہ مانیں گے. ان احمقوں یعنی بے وقوفوں سے اے پیغمبر اسلام کہہ دو کہ اے یہودیوں، آخر تم میں سے کون ہے دشمن جبرائیل کی معصوم بے گناہ ذات کا؟ آج تک جبرائیل نے جو کچھ کیا از خود نہیں کیا، اپنے اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتے رہے، اور اب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے قاصد یعنی پیغام لانے والے ہی ہیں. اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، بلکہ دیکھ لو کہ بے شک اس جبرائیل نے تو اتارا اس قرآن کو پڑھتے سمجھتے یاد کرتے ہوئے تمہارے دل حفظ منزل پر اپنی خود رائے یعنی ذاتی رائے مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو ان سے دشمنی حماقت بے وقوفی ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ سے دشمنی ہوئی، اور پھر حضرت جبرائیل یہودیوں کے خلاف ورد کیا لا رہے ہیں؟ وہ تو قرآن لائے. تو ایسا کہ جو تصدیق کرنے والا ہے اس توریت و انجیل و زبور و صحف انبیاء نبیوں کے صحیفوں کا جو اس کے بہت آگے سے اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا ہے. اپنی تصدیق کو لے کر آنے والے کو اپنا دشمن کہنا پلے سرے یعنی اول درجے کی کافرانہ حماقت یعنی بے وقوفی ہے. اور اس قرآن میں کوئی غتھی یعنی پیچیدگی یعنی گچڑامن اور تاریکی یعنی اندھکار نہیں ہے، بلکہ وہ سراپا ہدایت ہے. اور اس میں عذاب کا شائبہ یعنی شک بھی نہیں، بلکہ عذاب سے بچنے کی ہر تدبیر اس میں ہے. وہ تو صاف خوشخبری ہے سارے مان جانے والوں کے لیے. ہدایت و بشارت یعنی خوشخبری کو عذاب سمجھنا نیرے یعنی بالکل پاگل کافرانہ کام ہے. ذرا یہودیوں کی اس چال بازی کو دیکھو کہ اپنا دشمن نہ خدا کو زبان سے کہیں، نہ فرشتوں کو، نہ رسولوں کو، اور نہ میکائیل کو، صرف جبرائیل کو دشمن کہتے ہیں. حالانکہ جبرائیل کی دشمنی جس سبب وجہ سے بتاتے ہیں اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے بھی دشمن ہیں، اور فرشتوں، رسولوں اور جبرائیل کے ساتھ میکائیل اور سارے مقربان بارگاہ الہی یعنی اللہ کی بارگاہ کے تمام قریبی بندوں کے بھی دشمن ہیں. ایک اللہ کے پیارے کا دشمن سب کا دشمن ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.